بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارر کہانی میلہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرالنساء۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ظالم پھپھو کی قید سے طوطے کو آزاد کراتی ثانیہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ ثانیہ کی جن زادے سے محبت کی خوفناک کہانی۔ آج اس گھر میں میرا پہلا دن تھا۔ ابا کے گزر جانے کے بعد میں اپنی پھپھو کے گھر آ کر رہنے لگی تھی۔ پھپھو بظاہر تو مجھ سے بہت محبت کرتی نظر آتی، لیکن کئی دفعہ مجھے پھپھو کا رویہ اپنے ساتھ بدلا بدلا محسوس ہوتا۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان تھی۔ اپنا گھر چھوٹ جانے پر میرا دل بہت تکلیف میں تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوبی تھی جب مجھے پھپھو کے کمرے سے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں دبے قدم پھپھو کے کمرے کے باہر جا کر آوازیں سننے لگی۔ جیسے ہی میں پھپھو کے کمرے کے باہر گئی، میرے کندھے اور سر اچانک سے وزنی ہونے لگے تھے۔ مجھ پر عجیب و غریب قسم کا خوف طاری ہونے لگا۔ پھپھو کے کمرے سے نکلتا ہوا دھواں خوفناک سا منظر پیش کر رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اندر کچھ عجیب عمل ہو رہا ہے۔ میرے دل میں تجسس ہونے لگا۔ مجھے بے حد خوف آ رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی میرے دل میں بے چینی سی تھی۔ آخر اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں جاننا چاہتی تھی۔ آخر پھپھو کے کمرے میں سے یہ دھواں نکلتا کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ اچانک سے پھپھو کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ تو کھلا تھا، لیکن اندر سے کوئی بھی باہر آتا دکھائی نہ دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ آواز حلق میں ہی کہیں دب کے رہ گئی تھی۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دباتے ہوئے دبے قدم اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں پھپھو کے کمرے کے باہر سے اپنے قدم پیچھے کو ہٹاتی، مجھے پھپھو کے کمرے میں سے گہرا سایہ باہر آتا دکھائی دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے میری جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ کالی چادر میں لپٹا ایک سایہ مجھے دروازے سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ میں بنا آواز کیے اپنے کمرے کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرے قدم یوں تھے جیسے ایک جگہ پر جم گئے ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے یہاں دیکھ لیتا اور میرے لیے طرح طرح کے سوال کھڑے ہو جاتے، میں نے جلدی سے ہمت کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے کی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑی تو میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، ثانیہ، ثانیہ، اگر تم یہاں تک آ ہی گئی ہو تو میری مدد ہی کر دو۔ میں بہت پریشان ہوں اور قید میں ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس قید سے نکال دو۔ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر ہی اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سانس اپنے بستر پر جا کر ہی لیا تھا۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ مجھ پر کپ کپی طاری تھی۔ خوف کے مارے میں بری طرح سے کانپ رہی تھی کہ تبھی اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں بری طرح سے چونک اٹھی تھی۔ سامنے پھپھو کھڑی تھی جو مجھے سنسنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اور ثانیہ، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے اپنے کام سے کام رکھا کرو؟ تم کیا کر رہی تھی میرے کمرے کے باہر؟ ہاں؟ غصے سے بھری نگاہیں اور چہرے پر سنسنی خیز مسکراہٹ نے میرے دل کو دہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں وہ حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ درزتی ہوئی آواز اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ تبھی پھپھو غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، یہ کیا میں وہ لگا رکھی ہے؟ ٹھیک سے جواب کیوں نہیں دیتی؟ کیا کر رہی تھی میرے کمرے کے باہر؟ پھپھو کی بات سنتے ہوئے میرا دل بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھپھو، میں وہ بس آپ کو دیکھنے گئی تھی، مجھے معاف کر دیں، دوبارہ کبھی آپ کے کمرے کی طرف نہیں جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہوئے پھپھو کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ پھپھو تو مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ جو کچھ اس گھر میں ہو رہا تھا یہ کافی خوفناک تھا۔ صبح صبح کسی کے قدموں کی آہٹ سے میری آنکھ کھلی تھی۔ آنکھیں ملتے ہوئے میں صحن کی طرف جانے لگی۔
سامنے میں نے کسی کو پھپھو کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کے مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھپھو کے بار بار منع کرنے پر بھی مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں دبے قدم اس سائے کا پیچھا کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھتے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام ثانیہ ہے۔ میں غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، میں نے ابا کو بیمار دیکھا تھا۔ اماں گھر سے باہر جا کر چند پیسے کما پاتی، جن سے میں گھر کا گزر بسر بہت مشکل ہوتا تھا۔ اماں میرے ساتھ ساتھ ابا کی دیکھ بھال بھی کرتی اور پھر ابا کی جگہ گلی گلی سٹے بیچتی۔ سردی ہوتی گرمی ہوتی، اماں گھر کا گزارا سٹا بیچ کر ہی کرتی تھی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میں اکثر پریشان ہو جایا کرتی تھی اور رو پڑتی۔ اماں مجھے سمجھاتی کہ اللہ نے جس حال میں رکھا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں گہری نیند سو رہی تھی جب اماں کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور جیسے ہی اماں کے کمرے کی طرف گئی، اماں ڈھائیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں پریشان اماں سے سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ ارے ثانیہ، میں لوٹ گئی، برباد ہو گئی۔ اماں، آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ اماں کہنے لگی، میرا سٹے کا ٹھیلا کسی نے چرا لیا ہے۔ اماں، آپ نے ٹھیلا کہاں کھڑا کیا تھا؟ میں نے اماں کو تسلی دیتے پوچھا۔ پتہ نہیں، باہر کھڑا کیا تھا، کمائی کا واحد ذریعہ تھا، آج وہ بھی چھن گیا، نہ جانے کون کمبخت لے گیا۔ اماں اپنے ٹھیلے کے کھو جانے پر سوگ بنا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے گھر کا گزر بسر ہوگا؟ ابا کی طرف دیکھتے اماں نے کہا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں، خدا کا واسطہ ہے، اب چپ کر جائیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب رونے سے کیا ہوگا؟ میں نے اماں کو چپ کروایا اور دروازہ کھولنے صحن کی طرف جانے لگی۔ کون ہے؟ میں نے جیسے ہی پوچھا، کوئی جواب نہ پایا۔ دستک ہی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ارے بابا، کون ہے؟ دروازے پر اس بار میں نے غصے سے پوچھا تھا۔ دروازہ کھولو۔ ثانیہ۔ جیسے ہی میں نے آواز سنی تو محسوس ہوا جیسے آواز جانی پہچانی سی ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ پھپھو، میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ارے کیا ہوا؟ مجھے دیکھتی تمہارے ہوش کیوں اڑ گئے؟ نہ نہیں پھپھو، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا نا کہ آپ نے آنا ہے، میں نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ پھپھو کے آنے سے میں بہت پریشان تھی۔ ویسے تو پھپھو بہت پیار جتاتی مگر اماں کو ایک آنکھ برداشت نہیں کرتی تھی۔ پھپھو، اماں اپنی ریڑھی کے گم ہو جانے کا سوگ منا رہی تھی۔ پھپھو کو اچانک دیکھ کر اماں بالکل خاموش ہو گئی۔ دیکھا بھائی جان، بھابھی تو مجھے دیکھتے ہی سکتے میں چلی جاتی ہے۔ میں تو یہاں کام کے لیے آئی تھی، سوچا اپنے بھائی سے ملتی چلوں، مگر یہاں تو منہ ہی بن گئے مجھے دیکھتے ہی۔ پھپھو بہت عجیب انداز میں بولی تھی۔ اماں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر پھپھو کی خدمت کی تھی، مگر پھپھو پھر بھی راضی نہ تھی۔ ثانیہ اٹھ جاؤ۔ اماں کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ اماں مجھے دودھ لانے کے لیے بول رہی تھی۔ جاؤ ثانیہ، دکان سے دودھ لے آؤ، تمہاری پھپھو کو ناشتے میں چائے بنا کر دینی ہے۔ میں نے اماں کی بات سنی تو رحیم چاچا کی دکان پر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں روتی ہوئی گھر واپس آئی۔ ارے ثانیہ، خالی ہاتھ لٹکائے آ گئی ہو، دودھ کہاں ہے؟ اماں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں، رحیم چاچو نے دودھ دینے سے صاف منع کر دیا ہے، کہا کہ جاؤ پہلے پچھلا حساب کلیئر کرو، پھر اور ادھار لینا۔ اماں، رحیم چاچا نے میری بہت بے عزتی کی ہے۔ اتنا کہتے میں رونے لگی تھی۔ اماں نے پھپھو کو ناشتہ کروایا اور انہیں روانہ کیا۔ ابا نے میری بات سنی تو آنکھوں میں آنسو لیے ابا گھر سے باہر جانے لگے۔ تبھی اماں نے آواز دیتے ہوئے کہا، ارے ثانیہ کے ابا، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اماں کی بات سن کر ابا نے کہا، میں ذرا رحیم بھائی کی دکان تک جا رہا ہوں۔ اماں کے لاکھ منع کرنے پر بھی ابا نہیں رکے تھے۔ اماں جانتی تھیں کہ ابا کا دل رحیم چاچا کی بات سے تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ اماں، ابا کو کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں لوٹے، میں نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اماں ابا کی تلاش میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو اماں کی چیخیں ہی نکل گئی تھیں۔ ابا گلی میں گرے پڑے تھے۔ اماں کی چیخوں پکار سے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ ابا کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ابا زندگی کی جنگ ہار چکے تھے۔
ابا نہ جانے دل میں کون سا غم لیے اس دنیا سے منہ موڑ کر رخصت ہو گئے تھے۔ اماں سے ابا کے جانے کا صدمہ برداشت نہ ہو سکا۔ اسی غم میں اماں بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ میں پلک جھپکنے میں ہی یتیم اور مسکین ہو گئی تھی۔ زندگی کے اس عجیب کھیل نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھپھو مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ اماں اکثر بتایا کرتی تھیں کہ پھپھو کوئی عمل کرتی ہیں۔ تعویذ دھاگا کرنا پھپھو کا کام تھا۔ اسی کام سے پھپھو پیسے کما کر اپنے گھر کا گزارا کرتی تھیں۔ میں نے سن رکھا تھا پر اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں پھپھو کے ہاں رہنے لگی۔ آئے دن پھپھو کے گھر لوگوں کا ہجوم رہتا۔ میں جب سے یہاں آئی تھی میری راتوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ پھپھو کے گھر مجھے ہر وقت خوف آتا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی انجانی طاقت نے مجھے اپنے شکنجے میں لے رکھا ہو۔ میں بہت ڈرتی تھی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اچانک سے مجھے ایک عجیب سے خوف نے آ گھیرا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے پھپھو کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ پھپھو آپ کہاں ہیں؟ مجھے بہت خوف آ رہا ہے، میں نے کپکپاتی آواز میں کہا تھا۔ مجھے پھپھو کہیں نہ دکھائی دی تو میں ان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جیسی میں پھپھو کے کمرے کے پاس پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ پھپھو کے کمرے سے دھواں نکل رہا تھا اور کمرے سے آتی عجیب و غریب سی آوازیں خوف و ہراس پھیلائے ہوئے تھیں۔ میں کمرے سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ تبھی میرے کانوں میں آواز پڑی، ثانیہ مجھے یہاں سے آزاد کروا دو، مجھے آزادی چاہیے، تمہاری پھپھو نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ آواز میں بے حد درد تھا۔ پھپھو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں نے دبے قدم پھپھو کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میری روح تک کانپ گئی۔ سامنے پنجرے میں ایک طوطا قید تھا جو مسلسل اپنی آزادی کی دہائی دے رہا تھا۔ مجھے اس کو دیکھتے ہوئے بہت خوف محسوس ہوا۔ پھر میں نے یہ سوچتے ہوئے اس پنجرے سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا کہ بیچارہ قید ہونے کی وجہ سے عجیب و غریب سی آوازیں نکال رہا ہے، کیونکہ نہ میں اسے آزاد کر کے اس کو خوشی دے دوں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کا پنجرہ اٹھایا اور ذہن میں لا کر اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی میں نے پنجرے کا دروازہ کھولا، طوطا ہوا میں رک کر مجھے دیکھنے لگا، میرے ارد گرد کی خوشبو سے پھیلنے لگی۔ میں نے آج سے پہلے ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ میں حیران تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوطے کے کئی رنگ نظر آنے لگے۔ پھر اچانک سے طوطا خوبصورت نوجوان کی شکل اختیار کرنے لگا۔ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے کا منظر تھا جس نے میری روح تک کو ہلا دیا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کون ہو تم؟ میرے سوال پر وہ خوبصورت نوجوان بولا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ اتنا سن کر میری جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ تبھی مجھے محبت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام تراب ہے۔ تمہاری پھپھو کے ظلم کا نشانہ بنے مجھے 10 سال ہو گئے۔ تمہاری ظالم پھپھو نے اپنے غلط مقصد کے لیے مجھے پچھلے 10 سال سے قید کر رکھا تھا۔ کالے جادو کے ذریعے تمہاری پھپھو لوگوں کی ہستی کھیلتی زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تراب کی باتیں سن کر میں بے حد پریشان تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر تراب نے مجھے سب ثبوت دیے۔ پہلے مجھے تراب سے بہت خوف آ رہا تھا، پھر جب مجھے پھپھو کی حقیقت ظاہر ہوئی تو میرا دل پریشان ہو گیا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اب پھپھو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ تراب نے مجھے تسلی دی اور مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے بعد تراب نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی شریک حیات بنا لیا۔ میں نے تراب کو ظالم پھپھو کی قید سے آزادی دلوائی تھی۔ تراب نے مجھے قید ہونے سے بچا لیا اور تراب اپنی جادوئی طاقت سے آج بھی پھپھو کے ہر ظلم کو روکتا ہے۔ پھپھو کے ہر غلط ارادے کو تراب اپنی طاقت سے شکست دیتا ہے۔ آج میں تراب کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ تو جی ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمارے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔